بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بندہ ناچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غزوہ سویق کے بارے میں جانتے ہیں کہ غزوہ سویق کیا ہے اور یہ کب پیش آیا ہے۔ ناظرین، غزوہ سویق جو ہے یہ 5 ذی الحجہ 2 ہجری کو یہ جو ہے نا پیش آیا ہے۔ ہوا اس میں یہ تھا کہ جب 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر پیش آیا اور وہاں پر کفار مارے گئے، 70 کافر جو ہے وہ مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ تو یہ ان کا لشکر جو ہے نا ذلیل رسوا ہو کر کافروں کا یہ واپس پہنچا۔ تو اس وقت ابو سفیان بن حرب جو ہے یہ ان میں ایک شخص تھا جس نے یہ قسم اٹھائی تھی واپس مکہ میں پہنچ کر کہ میں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک میں مدینے والوں سے لڑ نہ لوں، جنگ نہ کر لوں دوبارہ۔ تو ناظرین، اس نے 5 ذی الحجہ جو ہے یہ وہاں مکہ سے روانہ ہوا اور اس نے آ کر 200 سواروں کو ساتھ لیا اور یہ پہنچا ادھر جو ہے نا مدینہ کی طرف آیا۔ اور مدینہ سے تقریباً قبیلہ عریض جو ہے یہ 3 میل دور ہے اور ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا۔ تو یہ 200 سواروں کے ساتھ ابو سفیان بن حرب وہاں اس باغ میں پہنچا۔ اس باغ میں پہنچ کر اس نے وہاں اس باغ کی تلاشی لی تو وہاں 2 آدمی کام کر رہے تھے، ایک انصار قبیلے کا تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا جو اس کے ساتھ کھجوروں والے باغ میں کام کر رہا تھا۔ ناظرین، اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور کھجوروں کا باغ جو ہے اس میں سے چند پودوں کو آگ بھی لگا دی اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنا بدلہ مدینے والوں سے لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے ان کو ساتھ لیا اور وہاں جو اس قبیلہ عریض سے راستہ واپسی کو جاتا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے لگا لیے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ تو پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو یہاں سے کھجوروں والے باغ جو یہاں جو پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چند پودوں کو آگ لگانے کے بعد فرار ہو چکے ہیں، واپس چلے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کھجوروں والے باغ میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 2 بندوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان میں سے ایک انصار قبیلہ کے تھے اور دوسرے ان کے ملازم تھے۔ جب ان کو لاشیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی افسوس ہوا یہ دیکھ کر، اور اس کے بعد جب باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ چند ستو کے توڑے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ جو کا ستو ہوتا ہے اس کے توڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واپسی پر بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہاں پر چھوڑ گئے اور خود بھاگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں یہ ستو کے جو چند تھیلے تھے وہ صحابہ اکرام نے اٹھوائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر مدینے میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر یہ ستو صحابہ اکرام میں تقسیم بھی فرما دیا۔ تو ناظرین، یہ سویق جو ہے نا ستو کو کہتے ہیں عربی میں، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھا گیا، ستو والا غزوہ رکھا گیا کیونکہ اس میں ستو ملا تھا مال غنیمت کے طور پر۔ تو اس وقت یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو اپنے اندر بانٹا، تقسیم بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے ان کا محاصرہ تو کیا لیکن جہاں تک ان کی بات ہے وہ فرار ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری قسم پوری ہو گئی ہے۔ ابو سفیان بن حرب جو ہے اس نے یہ سمجھا کہ میری قسم پوری ہو گئی ہے، میں نے مدینے پر چڑھائی کر دی ہے، لہذا کھجوروں کے باغ کو آگ بھی لگا دی ہے، 2 بندوں کو بھی قتل کر دیا ہے، تو شہید کر دیا ہے، تو لہذا میں جو ہے اب اپنے مقصد میں اپنی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو لہذا وہ واپسی کی راہ لیے فرار ہو گیا۔ تو ناظرین، اس وجہ سے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو 73 جنگیں لڑی گئی ہیں اور ایک روایت میں 74 بھی ہیں، 75 بھی آئی ہیں کہ وہ جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لڑی گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جنگیں یہ نہیں ہے کہ ہر سال کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے، یہ چپ نہیں، بلکہ 15 دیکھیں نا 17 رمضان المبارک کو تو بدر آ رہا ہے پیش اور اس کے بعد 5 ذی الحجہ کو، شوال کے بعد ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ،
ذوالحجہ میں 5 ذوالحجہ کو یہ جنگ غزوہ جو ہے نا غزوہ سویق پیش آ رہا ہے۔ تو یہ آپ اگر کبھی مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناظرین کہیں 15 دن کے بعد غزوہ پیش آیا ہے، کہیں 20 دن کے بعد آیا ہے، اور کہیں پر ایک منتھ کے بعد جو ہے نا وہ غزوہ پیش آیا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نا معاملات، جس طرح کے قینقاب غزوہ کے بارے میں آپ سنیں گے، علماء سے بھی سنا ہوگا، یہ بھی 15-20 دن کے بعد پیش آیا ہے۔ تو اسی طرح ان غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب مجھے پھیلایا جاتا ہے تو امن سے۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی آپ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے ان کو کلمہ حق کی دعوت پیش کی ہے، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے۔ اگر انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو نہیں مانتے، تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے ان کا انتقام لیتے اور تلوار سے ان کو فرماتے کہ آپ پھر جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اگر تم نے اسلام کو نہیں اپنانا اور اسلام کو قبول نہیں کرنا تو پھر اسلام تمہارے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو لہذا اس طرح پھر وہ جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہیں۔ دیکھیں ایک رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے نبی، مہربان ہے، لیکن ان کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں 75, 73, 74 کی روایات آپ کو ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن وہاں اختیار کیا ہے، حضور نے مہربانی اور شفقت والا ہاتھ وہاں رکھا ہے جہاں اسلام کو ٹھیس نہیں پہنچی، اور جہاں اسلام کو ٹھیس پہنچتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اسلام کو نقصان پہنچتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا پھر ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کو بھی ساتھ لے کے جاتے، اور ان کو اگرچہ وہاں بھوک برداشت کرنی پڑتی، پیاس برداشت کرنی پڑتی، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا آپ ثابت قدمی دکھاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر جنگی مار کے جتنے بھی آپ نے جو اپنائے ہیں وہ تمام کے تمام میں آپ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے ساتھ پائیں گے۔ تو لہذا ناظرین دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح اگر دین اسلام پر اگر آج بھی مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سینہ تان کر کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، چوکیدار بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کیجیے گا، انشاءاللہ بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔